اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور آباد کرنا مسجد الحرام کو برابر بنا رکھا ہے اس کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ مکے کے مشرک لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں لوگ آتے تھے، وہاں حج بھی کرتے تھے۔ یہ درجہ ان کو پتہ تھا پہلے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہاں جو کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس کو اپنا ایک مقدس کام سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے آج بھی دیکھیں کہ یوٹیوب پہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑے ایکشن لگا کے، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس کی دیکھیں کتنی نفی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباد کرنا، یعنی اس کے اندر جو آپ کام کر رہے ہو مسجد الحرام یعنی وہی کعبہ، اس کے میں جو آپ کام کر رہے ہو ان کو آپ نے برابر کر رکھا ہے اس کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یعنی قتال کر رہا ہے، جان و مال سے کوشش کر رہا ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے اور ان کی حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں، وہ جو کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ رہا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان رہا ہے، اور ایک جو بس کام میں لگا ہے بس مسجد الحرام کے اندر اور حاجیوں کو پانی پلا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا اچھا کام کر لیا، بڑا تیر مار لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو وقت دی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو مان رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی جو ہے نا وہ وہاں حاجیوں کو پانی پلا کے اور مسجد الحرام کی صفائی کر کے جو ہے نا وہ کوئی بڑا تیر مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ کوئی تیر مارنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مد نظر رکھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو یہ بات سمجھ رہا ہے الٹ بات سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ظالموں کی لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں اور آپ کچھ کا کچھ مطلب نکال رہے ہو۔ لہذا پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں، یہ آیت نمبر 19 تھی، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 20 میں بالکل جو اشکال تھے وہ دور کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی خاطر جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، جہاد کیا ہے، کوشش کیے اپنی جان سے بھی اور مال سے بھی۔ مال سے کیسے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے بندہ، جان سے اپنی جان لگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ درجے کے لحاظ سے بڑے ہیں، وہ نہیں کہ جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہیں، جن کی کوشش کامیاب ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اجر عطا فرمائیں گے اور ایک درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 21 میں بتا رہے ہیں، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی۔
اور خوشنودی کی اور ایسی جنتوں کی کہ ان کے لیے ان کے اندر سدا رہنے والی نعمتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں ان کو کہ ان کو جنتوں میں رکھوں گا. یہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے پلورل بتایا ہے، جمع بتایا ہے، کیونکہ اس میں نعمتیں اتنی ہوں گی، درجات ہوں گے. درجات کے لحاظ سے یہاں جس طرح امیر غریب لوگ ہیں نا، درجات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی درجات رکھے ہیں. اور وہ درجات ہمیشہ کے لیے ہیں. یہاں کے درجات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، وہاں کے درجات ہمیشہ کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رہیں گے ان میں ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس اپنے نیک بندوں کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا، یعنی بڑا ثواب دے گا. کیونکہ انسان ثواب کی خاطر ہی تو کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے والی دنیا جو آنے والی ہے، قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، اس میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. دنیا کے اندر جو کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے. دنیا کے اندر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ بھی اگر اپنے طریقے پہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پر دنیا تخلیق کی ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے اس کو صلہ مل رہا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم اس قرآن کو سب کچھ مان کر اس پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کو ہم فائنل اتھارٹی سمجھ کر اس پر یقین رکھ کے ہم آگے والی دنیا پر اللہ تعالیٰ سے توقع کر کے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی جانب سے جب ہم اس قرآن کو مان رہے ہیں تو اس کی ہر بات پر ہمیں بالکل اس طرح یقین ہے جس طرح دنیا کی باتوں پر ہمیں یقین ہے. یہی یقین رکھ کے پھر ہمیں جب کام کرنا پڑے گا تب ہم جو ہے نا وہ پھر اس مراد کو پہنچیں گے. پھر آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ایمان والو مت بناؤ تم اپنے آباء و اجداد، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان کے بدلے، اور جو رفیق بنائے گا، دوست بنائے گا ان کو، سو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے آباء و اجداد، والدین، بہن بھائی بھی کفر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں اور کفر کو اپنا وہ عزیز رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسوں کے ساتھ بھی آپ کا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، دوستانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، آپ ان سے دور رہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ دوستی اختیار کی، اپنا وہی رویہ اختیار کیا، تو آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، ظالم لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو نبیوں کے بیویوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے جب احکاموں کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، اور کس چیز کا ہمیں منع کر رہے ہیں ہم نے وہ رک جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی رشتے اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر عمل کر رہے ہیں. وہ رشتے نہیں کہلاتے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں کے لیے بھی منع کر رہا ہے کہ چاہے آپ کے والدین ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ نے ان کے ساتھ اس کام میں ساتھ نہیں دینا ہے، ان کو عزیز نہیں رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے خلاف عمل کر رہے ہیں. تو ایسے عمل میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے.
اگر آپ ان کے ساتھ رہیں، ایسے عمل میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ بھی گئے، جس طرح یہ میلاد چل رہے ہوتے ہیں، یہ جس طرح یہ 11ویں 12ویں 17ویں 13ویں جو بھی منا رہے ہوتے ہیں، یا آگے محرم آ رہا ہے، یہ جو محرموں کی نیازیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے خلاف عمل ہے۔ اگر ان عملوں میں کے ساتھ میں بندہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے آگے پھر وہ مقبول کام نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھے ہو، دوست کے ساتھ ہی رہے گا نا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے ویسے منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے؟ منہ بند کر کے اس کے کام میں کیوں آپ اپنا ایمان برباد کر رہے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو پہلے مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اگر وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ سامنے آ جائے اللہ کا فیصلہ، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا دغا باز لوگوں کو۔ یہ دغا بازی ہے کہ سامنے کچھ ہو اور پیٹھ کے پیچھے کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق بتایا ہے، دغا باز بتایا ہے کہ آپ سامنے کچھ نظر آ رہے ہو اور پیٹھ کے پیچھے کچھ کام کر رہے ہو، کہ آپ سامنے مسلمانی کا نام یوز کریں اور پڑے قبروں پر رہیں، نام مسلمانی کا یوز کریں اور مناتے میلاد رہیں، نام مسلمانی کا یوز کریں اور مناتے محرم رہیں۔ یہ مسلمانی والا کام ہی نہیں ہے، مسلمان سے کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نام یوز کر کے اور اپنے پیروں پر پڑا رہے۔ یہ دغا باز لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں قرآن کی روح سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دو، اگر یہ آپ لوگ یہ کام اپنے باپ کی وجہ سے کر رہے ہو یا بیٹوں کی وجہ سے کر رہے ہو، شوہر بیوی کی وجہ سے کر رہا ہے، بیوی شوہر کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ یا رشتہ داروں کی وجہ سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو، تو پھر آپ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کرے۔ اور اگر آپ اس وجہ سے بھی کر رہے ہو کہ آپ کی یہ جو شان و شوکت ہے، یہ گھر بار ہے، یہ لوگ اتنے سارے اس کام میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اکیلے پڑ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انتظار کرو میرے فیصلے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کرے، وہ فیصلہ دیر بھی ہو سکتا ہے، سویر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق دغا باز وہ لوگ جو سامنے یوز کس نام کو کر رہے ہوں اور کام دوسرے کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسق کا درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ صرف سمجھا رہا ہے کہ کس طرح کے کام ہیں کہ جو آپ لوگوں نے رکھنے ہیں اور کس طرح کے کام ہیں جن کو آپ سے دور رہنا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 24 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے سورہ توبہ میں آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔